کون سا انسان؟ جس نے یہ کہا تھا کہ دیکھا جائے گا، جس نے صرف ظاہری آنکھ سے دیکھا، جس نے صرف اپنے سامنے اپنی منزل کو بنایا، صرف اپنی اس عارضی زندگی کے متعلق ہی اس کی فکر رہی، اس کی سوچ رہی، اس کی تگ و دوڑ ساری کی ساری صرف اس عارضی زندگی کے لیے رہی، اخروی زندگی کے لیے جس نے کچھ نہیں کیا۔ فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نقشہ کھینچا ہے کہ یہ تو وہ عالم تھا کہ جب روح نکالی گئی، اس کے بعد قبر میں اللہ کی طرف سے حساب و کتاب ہوا، اور اس کے بعد میدان حشر جب سجایا جانا ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قبروں کے اندر سے ان مردوں کو اٹھائیں گے، کیونکہ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے۔ تمام مذاہب کے لوگ میرے اللہ کو مانتے ہیں، لیکن حقیقی طور پہ جو اللہ کی مانتا ہے وہی کامیاب و کامران ہے۔ تو اللہ نے بتایا یوم ترجف الراجفہ، اس دن یہ زمین جو ہے اسے کھینچ کے اور بڑا کر دیا جائے گا، اس کے اوپر جو پانی ہے وہ سارا خشک کر دیا جائے گا، جتنے پہاڑ ہیں روئی کے گانوں کی طرح اڑا دیے جائیں گے، اور اس زمین کے اوپر بڑا شدید قسم کا زلزلہ طاری ہوگا، اور یہ ہیبت الہی کی وجہ سے کانپ رہی ہوگی قلوب یومئذ واجفہ، اور دل اس روز جو ہے خوف الہی کی وجہ سے بہت تیز دھڑک رہے ہوں گے۔ جیسے آج اگر ہم گھر میں کوئی غلط کام کر دیں اور دل میں یہ خوف ہو کہ میرے بڑے پوچھیں گے، میرے والدین مجھ سے پوچھیں گے، ابھی انہوں نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ یہ غلطی تم سے ہوئی ہے، میرے دل کی دھڑکن، میرے چہرے کی ہوائیاں انہیں بتا رہی ہیں کہ واقعی یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے قلوب یومئذ واجفہ، دل جو ہے تیز تیز دھڑک رہے ہوں گے، ابصارها خاشعات، اور خوف خدا کی وجہ سے، ندامت و شرمندگی کی وجہ سے نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، اور کہتے ہیں کہ کیا ہم پہلی کسی حالت کی طرف پھر لوٹائے جائیں گے۔ اس دن انسان جو ہے خوف خدا کی وجہ سے انتہائی پریشان ہے، محبوط الحواس ہو چکا ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ہو کیا رہا ہے۔ اذا كنا عظاما نخرا، مشرکین مکہ جو میرے نبی علیہ السلام سے مطالبہ کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کہتے ہو کہ تمہارا رب اس بسیطہ ہڈی سے دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر ہے؟ تو یہ تو دیکھو ہمارے سامنے، ہمارے ہاتھوں میں، ہم نے اسے مسئلہ ہے، یہ تو راکھ بن گئی ہے، یہ تو مٹی ہو گئی ہے، یہ تو ختم ہو گئی ہے، کیسے تمہارا رب دوبارہ زندہ کرے گا؟ قالوا تلك اذا كرة خاسرة فانما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا نقشہ کھینچا کہ وہ میرا اللہ جو پہلی مرتبہ پیدا کرنے پہ قادر ہے، جب انسان کا جو ہے کوئی وجود نہیں تھا، نام و نشان نہیں تھا، اس کا کوئی ڈھانچہ موجود نہیں تھا، نقشہ موجود نہیں تھا، جب میرے اللہ نے تب انسان کو پیدا کر ڈالا، تو پھر دوبارہ زندہ کرنا میرے اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ حل اتاک حدیث موسیٰ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مشرکین مکہ کو مثال دے کے سمجھایا، کیا مشرکین مکہ آج تمہارے اندر بھی وہی فرعونیت موجود ہے جو موسیٰ کے زمانے میں ہمارے باغی کے اندر موجود تھی، وہی بغاوت جو اس کے اندر موجود تھی، جو اس وقت اپنے آپ کو سب سے بہترین خدا لوگوں کے سامنے پیش کرتا تھا اور کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں هل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا اس پاک وادی میں، طویٰ وادی کے اندر، اور فرمایا فخلعنا علیک، اے موسیٰ کریم اپنے جوتے اتار دیں، آپ ایک بابرکت وادی میں داخل ہو چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، کیونکہ یہ پہلا موقع تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم کلام ہو رہے ہیں، انتہائی پریشان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا موسیٰ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ توحید کے اوپر چلنے والے ہیں، آپ ہمیں ایک ماننے والے ہیں، آپ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے ہیں، آپ باغیوں کا سر کچلنے والے ہیں، لہذا ہم آپ کو ایسے معجزات دیں گے کہ آپ جا کے اس فرعون کو دعوت توحید دیں۔ اذهب الى فرعون
انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى، اسے بتائیں کہ تمہاری بغاوت، تمہاری سرکشی، تمہاری طغیانی جو ہے ساری حدوں کو پامال کر چکی ہے، اگر تم باز نہ آئے، اگر تم نے توبہ نہ کی، اگر تم نے رب سے معافی نہ مانگی، میرا اللہ تمہیں تباہ و برباد کر دے۔ حضرت عظیم وقار فرعون کا گناہ کیا تھا؟ وہ جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اسے بھی پتا تھا کہ میں کسی کو پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہوں، میں کسی کو موت دینے پہ قادر نہیں ہوں، میں کسی کو رزق دینے پہ قادر نہیں ہوں، لیکن صرف اس کے پاس چونکہ اقتدار تھا، اختیار تھا، حکومت تھی، سیاست کا ڈنڈا اس کے پاس تھا، اس لیے اس کے اندر کی جو انا تھی اس وجہ سے وہ لوگوں کو، انسانوں کو اپنے سے کم تر جانتا تھا۔ آج یہی رویہ ہمارے اندر بھی موجود ہے کہ ہم اپنے ماتحتوں کے ساتھ کسی طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں، انہیں اپنے برابر بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، اپنے سامنے بولنے کی انہیں اجازت نہیں دیتے، ان کے حقوق کو پامال کرتے ہیں، کیونکہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، میرے اللہ نے ہر بندے کو حاکم بنایا ہے اور اس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال کیا جانا ہے۔ بھائیو فرعون کا بھی جو ہے ظلم یہی تھا، اس کا بھی گناہ یہی تھا، اس کے اندر کی انا پرستی، اس کے اندر کا تکبر و غرور، اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، دوسروں کو کمتر سمجھنا، حقیر جاننا، اپنے آپ کو اعلیٰ عرفہ سمجھنا اور اپنے مد مقابل کو کچھ بھی نہ سمجھنا، یہی اس کا گناہ تھا، اور یہی طرز عمل مشرکین مکہ کے اندر موجود تھا۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اسے بتائیں کہ بھئی اللہ سے ڈر جاؤ۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، وہ جو معجزات ہم نے آپ کو دیے، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، اللہ نے کہا موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا عصایا، میری لاٹھی ہے، اس سے کیا کرتے ہیں؟ کہا اپنی بکریاں جو میں چراتا ہوں ان کے لیے درختوں سے پتے اتارتا ہوں یا اس سے ٹیک لگا لیتا ہوں، میرے یہ کام آتی ہے۔ کہا زمین پہ پھینکیں، جب پھینکا تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ قرآن کا نقشہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے اور پریشان ہو گئے۔ اللہ نے کہا موسیٰ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو وہ نشانی ہے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، اتنی بڑی ہماری قدرت کی نشانی ہے، یہ بتانے کی نشانی ہے کہ واقعی زمین و آسمان کا نظام خود بخود نہیں چل رہا، بلکہ اس کے پیچھے چلانے والا خالق و مالک موجود ہے۔ اس کو پکڑیں، اس کے دم سے پکڑا اور پھر دوبارہ اسی طرح جو ہے وہ لاٹھی بن گئی۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اب یہ نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی، حق کو دیکھنے کے باوجود بھی، جیسے ہمارے سامنے قدرت الہی کی نشانیاں آ رہی ہیں، حق ہمیں بار بار حق بلا رہا ہے، اللہ کی نشانیاں بلا رہی ہیں۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، وہ فرعون کا طرز عمل، اس نے جھٹلایا، حق کو نہیں مانا اور ماننے سے انکار کر ڈالا۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، پھر اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم بلا ڈالو اپنے سب کو، اپنے اگلے پچھلے وہ سارے جادوگر جن کے بل پہ تم سمجھتے ہو تمہاری حکومت جو ہے، اس تمہارا اقتدار جو ہے وہ برقرار ہے، ان سب کو بلاؤ، دیکھ لیتے ہیں قدرت الہی جو ہے اس کے اندر طاقت زیادہ ہے یا تمہارے جھوٹے جادو کے اندر جو ہے طاقت زیادہ ہے۔ فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخره والاولى، لذیذ میرے اللہ نے اس کو عبرت بنا دیا، ہمارے لیے بھی، ہم سے پہلے والوں کے لیے بھی اور ہم سے بعد والوں کے لیے بھی۔ گناہ کیا تھا؟ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، دو الفاظ، چھوٹی سی آیت کریمہ، صرف اسے اپنے سامنے رکھ کے اپنا محاسبہ کر لیں، اپنا تجزیہ کر لیں، اپنے گریبان میں جان کے دیکھیں۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اس نے اسے جھوٹ مانا کہ موسیٰ علیہ السلام جو باتیں میرے سامنے کر رہے ہیں یہ جھوٹ ہے، اپنے پاس سے باتیں کری جا رہے ہیں۔ وَعَصَىٰ، اور ماننے سے انکار کر دیا۔ تو ذات انکار آپ اس کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ اس نے زبان سے نہیں تسلیم کیا، ایک طرز عمل منافقین مدینہ کا تھا۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اس آیت کریمہ کو ذرا سامنے رکھیں، جو منافقین مدینہ جنہوں نے بظاہر کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ ہمارا الہ کوئی نہیں،
اللہ کے علاوہ ہم نے کسی سے ڈرنا نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اب ہم نے جھکنا نہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے اب ہم نے فریاد کے لیے ہاتھ اٹھانے نہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے ہم نے بیٹے بیٹیاں اب مانگنے نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کا خوف ہمارے دل و دماغ میں اب آ سکتا نہیں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ بحیثیت مسلمان ہمارا ہر عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا۔ لیکن منافقین مدینہ کا طرز عمل کیا ہے؟ اوپر سے ایمان قبول کیا ہے لیکن دل اس کی تصدیق نہیں کر رہا۔ جیسا کہ میں پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں کہ ایمان کے 3 سٹیپ ہیں۔ سب سے پہلا درجہ ہے زبان تسلیم کرے، ہم نے بھی کیا ہے۔ دوسرا درجہ ہے دل تصدیق کرے، جو منافقین مدینہ نے نہیں کیا تھا۔ تیسرا درجہ کہ میرا پورا جسم بتائے۔ منافقین مدینہ سب سے پکے نمازی اپنا نفاق چھپانے کے لیے، اپنی منافقت چھپانے کے لیے اذان سے پہلے بھی مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے تھے، پہنچے ہوتے تھے، تاکہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ میں منافق ہوں۔ لیکن دیکھیں ہمارے ان کے اندر تصدیق بالقلب جو ہے یہ کمزور تھی، ہمارے اندر عمل بالجوارح، جو اپنے اعضاء سے میں نے بتانا تھا کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، میں رب کو ماننے والا ہوں اور رب کی ماننے والا ہوں۔ اب تیسرے درجے میں جاتے جن کا میرے اندر کمزوری آ گئی۔ ایسا ناقص ایمان نہ تو موت کے وقت انسان کو سکرات موت سے بچا سکتا ہے، موت کی سختیوں سے بچا سکتا ہے، نہ قبر کی وحشتوں سے، قبر کی تنہائیوں سے، قبر کے عذابوں سے بچا سکتا ہے، اور نہ کل قیامت کے روز میدان حشر کی سختیوں سے انسان کو محفوظ کر سکتا ہے۔